ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن تاسیسی حضرت مولانا ابو طالب رحمانی دامت ظلہ علینا آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ تحفظ دین میڈیا سروسز کی جانب سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور حضرت کی اس بابرکت آمد کے موقع پر ان سے ملک کے حالات کے تناظر میں چند سوالات کیے جائیں گے اور امید کی جاتی ہے کہ حضرت تشفی بخش ملک کے مسائل اور مسلمانوں کے لیے کیا لاہ عمل ہوگا اس کے جوابات مرحمت فرمائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ پہلا سوال حضرت یہ ہے کہ 15 اپریل گاندھی میدان پٹنہ میں دین بچاؤ دیش بچاؤ ایک بہت عظیم الشان ریلی نکالی گئی، ملک کے مسلمانوں کو اس ریلی سے کیا ملا؟ بھارت کی تاریخ میں خالص مسلمانوں کی اس طرح بھیڑ والی ریلی جس میں 10 لاکھ کے سے زائد افراد کے شریک ہونے کا اخباروں میں آیا، میڈیا میں خبریں آئیں اور میں بنفس نفیس اس مجلس میں شریک تھا، تو میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ کم سے کم 10 لاکھ مسلمان تو تھے ہی اس ریلی میں۔ اتنی بڑی ریلی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اور سننے کو بھی نہیں ملتی۔ عام طور پر سیاسی پارٹیوں کی پکار پر بڑی بڑی ریلیاں ہوتی ہیں تو وہ کسی خاص ایک مذہب اور ایک قوم کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں تمام لوگ شریک ہوتے ہیں، تو سارے لوگ ملے رہتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہو جاتی ہے۔ یہاں مسئلہ بالکل یہ تھا کہ یہاں سارے کے سارے مسلمان ہی تھے، تھوڑے بہتوں کو چھوڑ کر جو ہمارے دلت بھائی حضرات تشریف لائے تھے، جن کی تعداد 1 لاکھ کے قریب لوگ کہتے ہیں، مجھے اس کا لیکن صحیح سے اندازہ نہیں ہے۔ یہ عظیم الشان ریلی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے 3-4 سالوں سے جو مسلمانوں کی ہمت پست ہو رہی تھی اور کہیں نہ کہیں بزدلی ان پر غالب آ رہا تھا اور چہرے پہ اور ارادوں پہ مایوسی چھا رہی تھی، یقین جانیے اس عظیم الشان ریلی میں جب 10 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کے جسم سے رگڑے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں تو بھائیوں کے میل جول کی طاقتیں اور حوصلہ بزدلی کو ختم کر کر عزائم کو فیصلے میں تبدیل کیا۔ اور میں آپ سے واضح لفظوں میں کہوں، اس ریلی سے جو سب سے بڑا فائدہ امت مسلمہ کو ہوا ہے وہ یہ کہ مایوسی کے بادل چھٹے ہیں، امید کی کرن نمودار ہوئی ہے۔ حوصلہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کے گھر میں 2 بچے ہوں، ایک مستقل بیٹھا رہے اور دوسرا دوڑتا رہے، آپ بتائیے صحت کس کی اچھی رہے گی؟ دوڑنے والے کی۔ امت آہستہ آہستہ بیٹھ جا رہی تھی، اس کو دبایا جا رہا تھا، اس کو بیٹھایا جا رہا تھا، اس کے حوصلوں کو پستی میں تبدیل کیا جا رہا تھا، اس کے سوچ اور فکر کو محدود کیا جا رہا تھا۔ اس ریلی سے ہمیں وہ انرجی ملی ہے کہ ہمارے پستی وہ حوصلے میں تبدیل ہو رہے ہیں، مایوسی اب امید میں تبدیل ہو رہی ہے، عزائم اب فیصلے میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن امت مسلمہ کے فرد قطرے میں تھے تو سمندر میں تبدیل ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا۔ میڈیا جگہ دینے پر مجبور ہوئی، حکومت غور و فکر کرنے پر مجبور ہوئی، لہذا ریلی بہت کامیاب رہی ماشاءاللہ۔ اور میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور بالخصوص اپنے بہار کی سرزمین کے ایک ایک بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا اور ایک امیر کی اطاعت اور آواز پر لبیک کہنے کا جو اس دور میں آپ نے زندہ جاوید مثال پیش کی ہے۔ ایک عرصہ ہوا یہ روایت ختم ہو گئی تھی، ایک امیر کی آواز پر چلنا، عرصہ ہوا ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے تھے، ایک نام پر متحد نہیں تھے، لیکن واہ ماشاءاللہ 2018 میں اس دور پرفتن میں جبکہ چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، آستینوں میں سانپ پل رہے ہیں، ان حالات میں بھی
ایک امیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ جو 10 لاکھ مسلمان جمع ہوئے ہیں، اس حکومت کی آنتوں میں بلیں آ گئی ہیں، پیٹ میں مڑوڑ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ جب قیادت زندہ ہوتی ہے تو قوموں کا عروج شروع ہوتا ہے۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،